عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اینگلو اردو ہائی اسکول اردو میڈیم سے بورانیہ سہیل احمد آپ کی خدمت میں جماعت 9 مضمون عربی لے کر حاضر ہوا ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ آج کا ہمارا پہلا سبق ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگ اس سبق کو اچھی طرح سنیں گے، سمجھیں گے اور اس سبق میں بتائی گئی ہدایات کے مطابق عمل کریں گے۔ یہ جو تصویر میں آپ کو دکھ رہی ہے، یہ عربی سبجیکٹ کی کتاب ہے اور آپ نے اسے اچھی طرح سے جو سبق بتائے جاتے ہیں اسے سمجھنے ہیں۔ اس کے اندر ہمارا پہلا سبق جو ہے وہ یہاں پر ہے، جس کا نام ہے مأدبۃ۔ مأدبۃ کا معنی ہوتا ہے ضیافت، مہمان نوازی۔ یہاں پر لکھا ہے الدرس الاول اور سبق نمبر 1، الدرس الاول المأدبۃ۔ المأدبۃ کا معنی ہوتا ہے ضیافت، مہمان نوازی کرنا۔ ضیافت کرنا، مہمان نوازی کرنا۔ تو اس سبق کے اندر اسی طرح ایک چھوٹا سا قصہ بیان کیا گیا ہے، جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ ایک شخص ہے اور اس کا بھائی حج سے واپس لوٹ کر آتا ہے، تو اس کے گھر والوں کی طرف سے اور اس کے دوستوں کی طرف سے اس کا کیسے استقبال کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد یہ لوگ ایک گیٹ ٹوگیدر کہہ لیجیے جسے، یا ایک چھوٹی سی دعوت کرتے ہیں، جس کے اندر ان لوگ اپنے دوست احباب کو، رشتہ داروں کو دعوت دیتے ہیں، اور جب لوگ کھانے کے لیے آتے ہیں تو پھر کیا اس وقت منظر ہوتا ہے، ایسا منظر کشی اس سبق کے اندر کی گئی ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ سبق تو ہم انشاءاللہ ضرور پڑھیں گے۔ آج جو سمجھانے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو جو اسکرین پر ابھی جو دکھ رہا ہے رحب بہ، یہ رحب بہ اس کے نیچے ہے اس کے نیچے لفظ دیا گیا ہے صنعت، اور اس کے نیچے ہے عمۃ۔ تو یہ عربی رسم الخط ہے، جو آپ کو بتانے کا مقصد ہے کہ عربی رسم الخط کیسے لکھی جاتی ہے۔ ایک تو ہوتا ہے ہم اردو لکھتے ہیں، اردو جو لکھتے ہیں وہ خط نستعلیق ہوتا ہے، اور عربی اس سے مختلف ہوتا ہے۔ آپ لوگ قرآن وغیرہ پڑھتے ہیں تو اس میں جو عربی لکھا ہوتا ہے وہ لکھنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے، اور آپ لوگ سائنس اور میتھس ہے، اسی طرح ہسٹری کی کتاب جو پڑھتے ہیں اردو سبجیکٹ کے اندر، اس میں جو اردو لکھا ہوتا ہے اس کی لکھنے کی اسٹائل الگ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر یوں سمجھ لیجئے کہ انگریزی کے اندر بہت سی جگہ پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ موبائل کے اندر آپ کو آپشن دیے جاتے ہیں کہ فونٹ اسٹائل۔ فونٹ اسٹائل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لکھا تو وہی جائے گا جو آپ لکھو گے، لیکن اس کے لکھنے کا جو اسٹائل ہے، رسم الخط ہے، وہ بدل جاتے ہیں۔ بس تو عربی اور اردو کے درمیان یہی فرق ہے کہ عربی رسم الخط اس انداز میں لکھے جاتے ہیں، اور جو اردو ہوتا ہے اس سے آپ بخوبی اچھی طرح سے واقف ہے۔ تو یہ عربی جو رسم الخط ہے وہ اس انداز کے اندر ایک لائن کے ساتھ ایک ہی سطر کے اندر لکھے جاتے ہیں، اور اس کے بمقابل اگر اردو لکھیں گے آپ تو اردو کے اندر یہ جو صدیقی کا یا ہے وہ نیچے ہیں، اور یہ صاد جو ہے وہ اوپر کی طرف آئے گا، محمد کا میم اوپر کی طرف ہوگا، پھر ہا ہوگا، پھر میم سائڈ پر ہوگا، پھر دال بنے گا۔ یہ اردو میں اس طرح لکھتے ہیں، لیکن عربی کے اندر آپ دیکھیں کہ میم، ہا، میم اور دال بالکل ایک ہی سطر کے اندر لائن سے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ عربی اور اردو دونوں لکھنا کس طرح ہے
اس کی مشق کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم مستقل سبق ہمارا شروع کریں گے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، آپ کو یہ سبق اچھی طرح دھیان سے سمجھنا ہے، اور جس طرح آپ کو سبق پڑھایا جائے اور جو ہدایت آپ کو دی جائے اسی ہدایت کے مطابق آپ عمل کرو گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اچھی طرح سے کامیاب کرے گا۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ کے ذہن کے اندر یہ نہ ہو کہ آج تک ہم نے عربی پڑھا ہی نہیں تو ہم عربی کیسے پڑھ سکیں گے، اور ہم عربی کے اندر ہمیں سمجھ نہیں آئے گا۔ یہ بات اپنے ذہن سے بالکل ہٹا دیں، اس لیے کہ سبق اس انداز میں آپ کو آسان طریقے سے پڑھایا جائے گا کہ آپ اسے اچھی طرح سے سمجھ لیں گے۔ صرف آپ نے محنت توجہ کی ضرورت ہے۔ آپ محنت توجہ اور دل جمعی اور بالکل اطمینان کے ساتھ شوق کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کا سبق انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ تو عزیز طلباء و طالبات، آئندہ کل انشاءاللہ جو سبق ہوگا اس کے اندر ہم عربی رسم الخط کیسے لکھی جاتی ہے اس کے متعلق سیکھیں گے اور سمجھیں گے۔ آج صرف پہلا دن تھا، اس لیے ہم نے آپ سے تھوڑا جو موٹی موٹی باتیں ہیں وہ شیئر کی ہے۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ سبق کے اندر ہم عربی رسم الخط اور اردو رسم الخط میں کیا فرق ہے وہ سیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔